الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام علماء کرام، ایک سفر میں حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی ندوی دامت برکاتہم حیدرآباد میں وقفہ کیے ہوئے ہیں. اصلاً تانڈور میں کسی پروگرام میں آپ کو ان حضرات نے مدعو کیا تھا اور آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی. آج کا دن خوش قسمتی سے ہمارے لیے ایک تحفے کے طور پر ملا اور مولانا نے یہاں آج قیام کیا. گزارش کی گئی تھی کہ کوئی پروگرام شہر میں رکھ لیا جائے جس سے عوام و خواص سب مستفید ہوں. چونکہ جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد میں 1-1.5 مہینے سے سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جگہ جگہ بے شمار پروگرام کیے جا چکے ہیں، اور ماضی میں معمول یہی رہا کہ ان پروگراموں کے اختتام پر شہر میں ایک اجتماعی اور مجموعی عظیم الشان اجتماع بھی منعقد کیا جاتا رہا. سوچا گیا تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شہر میں ایک عام پروگرام رکھا جائے، اور پروگرام کتنا بھی عام ہو حضرت مولانا دامت برکاتہم کو سننے کے لیے علماء اور خواص تو خود بخود جمع ہو ہی جاتے ہیں. اس لیے دونوں کا بھی بھلا ہو جائے گا. لیکن مولانا سفر میں ہیں، ان کی صحت کا مسئلہ ہے. اس اعتبار سے مناسب یہ سمجھا گیا کہ ایک خصوصی نمائندہ اجتماع شہر اور اضلاع کے علماء کرام پر مشتمل، خدام دین پر مشتمل یہاں قیام گاہی میں رکھ لیا جائے تاکہ زیادہ زحمت بھی نہ ہو اور امت کو محرومی بھی نہ ہو. چنانچہ آج کا یہ اجتماع اسی اعتبار سے منعقد کیا گیا. آپ حضرات کو اطلاع دی گئی. دور نزدیک سے بہت سے علماء اس پروگرام میں شرکت اور حضرت مولانا سے استفادہ کے لیے جمع ہو چکے ہیں. انشاءاللہ بہت قیمتی بیان آپ کے سامنے ہوگا. میں ایک روایت کی تکمیل کے طور پر سٹی جمعیت علماء کی صدر کی حیثیت سے آپ لوگوں کا استقبال کرنے اور عنوان کی وضاحت کرنے کے لیے چند منٹ لے رہا ہوں. علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، نائب ہیں، اور ان کے قائم مقام ہیں، ان کے دین کی دعوت کے داعی ہیں. اور یہ ذمہ داری ختم نبوت کی برکت سے علماء کرام کو مل گئی ہے. قیامت تک اب کوئی نبی تو آنے والے نہیں ہیں. اس امت کو سنبھالنا، اس دین کے عقیدوں کو، اس دین کے اعمال کو، اس دین کے احکام کو اور اس دین کے مقاصد کو پورا کرنے کی ذمہ داری اب صرف علماء ہی سر انجام دیں گے قیامت تک. اس لیے علماء کرام پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ جہاں ہیں، جس علاقے میں ہیں، وہ ہمیشہ بے چین رہیں، اس لیے کہ امت کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے بے چین رہنا یہ بھی ہمیں وراثت میں ملنا چاہیے.
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دینار و درہم اور مال و دولت تو انہوں نے وراثت میں چھوڑا نہیں ہے، امت کا غم ہی چھوڑا ہے۔ وہ امت کا غم ہی ہمارے لیے وراثت بننا چاہیے۔ علم چھوڑا ہے، وہ علم کی روشنی ہی ہماری وراثت ہے، اپنے نبی سے ہم نے پائی ہے، اور اسی روشنی میں امت کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت میں 3 الفاظ ایک صحابی نے بہت جامع اور بہت آپ کی زندگی کی نمائندگی کرنے والے ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل السمت دائم التفکر متواصل الاحزان۔ یہی 3 صفتیں بھی اگر عالم ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، زیادہ خاموش رہیں۔ زیادہ خاموش رہنے والا بہت سوچ سکتا ہے، زیادہ بولنے والا اس کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے اس کے بولوں میں کوئی برکت بھی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دور کے مہلکات میں سے ایک اہم مہلکہ قول کا اپنی مقدار سے بڑھ جانا ہے۔ بے ضرورت بولنے کی عادت، اب بے ضرورت بول کے پھنستے ہیں، بے ضرورت بول کے خود ڈوبتے ہیں، دوسروں کو ڈباتے ہیں۔ اس وقت ہم لوگوں کی تقریریں بھی پھس پھسی بدھ قسم کی ہو گئی ہیں، روایتی قسم کی تقریروں کا دور نہیں رہا۔ بہت سوچ کر، بہت غور کر کے اور بہت احتیاط کے ساتھ بولنے کا دور آیا ہے۔ مدرسوں کی انجمنوں میں اب تک ہم لوگ اچھل کود کر جو فصیح و بلیغ تقریریں پرانے زمانے کے لوگوں کی لکھی ہوئی، آزادی کے دور میں لکھی ہوئی، جب ہماری حیثیت کچھ اور تھی، اس وقت ہماری حیثیت کچھ اور ہے، اس وقت میں جو دعوے تھے، اس وقت کی جو بڑی بڑی باتیں تھیں، وہ اب نہیں بولی جا سکتی۔ اب بھی ہم کو کسی مجبوری کا احساس نہیں ہونا چاہیے، کسی پستی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی حضرت مولانا اسی مجلس میں فرما رہے تھے کہ مایوسی اور بزدلی کا کوئی وقت نہیں ہے، بڑی امیدوں اور توقعات کا زمانہ ہے۔ تو لیکن گفتگو حالات کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ جو آدمی زیادہ چپ رہے گا وہ بہت غور کرے گا، اور جو بہت غور کرے گا وہ اچھے نتائج پر پہنچے گا، اور جب وہ بولے گا تو وہ امت کے حق میں بہتر ہوں گے، خیر ہوں گی وہ باتیں، اور امت کی صحیح رہنمائی ہوگی۔ اب اس کے بعد تیسری چیز جو ہے دائم التفکر، طویل السمت تھے اور دائم التفکر۔ تیسری بات کیا ہے؟ متواصل الاحزان، یعنی کنٹینیو غم میں رہتے تھے، مسلسل غم۔ کائے کا غم؟ حضور علیہ السلام کو مال و دولت کا غم نہیں تھا، تخت و تاج کا غم نہیں تھا، عہدہ مرتبہ کا غم نہیں تھا، شہرت کا غم نہیں تھا۔ جن غموں میں ہم مبتلا ہیں اس میں سے کوئی غم حضور علیہ السلام کو نہیں تھا۔ پھر ان کو کاہے کا غم تھا؟ اس امت کے تحفظ کا غم تھا، اس امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کا غم تھا، اس امت کے دنیاوی مسائل اور الجھنیں اور پریشانیاں دور کرنے کا غم تھا۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کو اس امت کی بھوک کا غم تھا، اس امت کی پیاس کا غم تھا، اس امت کی شادیوں کا غم تھا، اس امت کے اختلافات اور ان کے درمیان جھگڑوں کو ختم کرنے کا غم تھا۔ یہ غم اور آخرت کے غم امت کا غم تھا۔ متواصل الاحزان، ہمیشہ غموں میں رہے، اور وہ غم ان کی دنیا سے متعلق نہیں تھا۔ انہوں نے تو دنیا سے کوئی خاص رابطہ نہیں رکھا۔ ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، اتنا ہی تعلق تھا۔ باقی امت کے لیے تو دن رات ایک تھے، امت کے لیے صبح و شام ایک تھے، امت کے لیے جوانی اور بڑھاپا ایک کر دیا، اور امت کے لیے سب کچھ حضور علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو اور دور نزدیک سے تشریف لائے شہر کے اور اضلاع کے علماء کرام، وہ سب یہاں پر آئے ہیں۔ یہاں سے اب حضرت مولانا کی اہم گفتگو اور ان کے بیان کے بعد ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک اعتماد اور ایک بھروسہ اپنے آپ پر، اپنے اللہ پر اور اپنے کوششوں کے بہتر نتائج کا لے کر کے جائیں۔ موجودہ حالات نے علماء کو بہت مایوس کیا ہوا ہے۔ یہ مایوسی فکر کی صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ محسوس کریں گے کہ اس بیان کے بعد
آپ اپنے اندر مایوسی نہیں پائیں گے، آپ اپنے اندر حوصلہ اور ہمت پائیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا غم اور اس کا احساس پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جا کر کے اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں گے۔